علوم الحدیث کا یہ 8واں درس ہے۔ اس میں حدیث کی 4 قسمیں، 4 شکلیں جو بیان ہو رہی تھی، اس کی 4تھی شکل حدیث وصفی کی ہے، اس کی مثال آئے گی۔ ومثال الحدیث الوصفی ای الذی حوا یحوی کے معنی شامل ہونا، حوا یحوی حوا صفة من صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ۔ اور حدیث وصفی کی مثال آپ نے اس سے پہلے والے درس میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مضمون کی 4 شکلیں، یا تو آپ کی زبان سے نکلا ہو، یا آپ کا فعل ہو، یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو، آپ نے ٹوکا نہ ہو، یا پھر آپ کی ذات سے متصل صفت۔ وہ چاروں شکلوں والا مضمون ہم تک پہنچے تو وہ حدیث کہلاتا ہے۔ تو 3 کی مثال آ گئی، 4تھی کی مثال یعنی الحدیث الوصفی یا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصفا، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ اور حدیث وصفی کی مثال یعنی اس حدیث کی مثال جو مشتمل ہو کسی صفت پر، حوا شمل، شمل یشمل، شمل یشمل، باب سمیہ سے بھی آتا ہے، نصر سے، جو مشتمل ہو کسی صفت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے۔ حضور کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں میں سے کسی صفت کا بیان جس حدیث میں ہو اس حدیث کا نام حدیث وصفی ہے۔ کسی ایک بھی صفت کا ذکر ہو تب بھی وہ حدیث وصفی ہو جائے گی۔ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، درمیانی قد والے تھے۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، یہ اسی کی تفسیر ہے، اسی کا بیان ہے۔ ربعۃ کے جو معنی ہے وہی لیس بالطویل ولا بالقصیر کے معنی ہے۔ تو بلاغت میں یہ آتا ہے بیان کہ پہلے اور دوسرے جملے میں چاہے وہ ناقص کی شکل میں ہو، اگر بیان اور مبین کی نسبت ہو دونوں میں تو بیچ میں واو نہیں لگتی۔ تو ربعۃ کے جو معنی ہے وہی لیس بالطویل ولا بالقصیر کے معنی ہے، اسی لیے وہ لیس بالطویل ولا بالقصیر نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد والے تھے، درمیانی قد والے تھے، نہ تو لمبے تھے اور نہ پستہ قد تھے۔ یعنی لمبے تھے آپ، لیکن جو لمبائی سماج میں ہوتی ہے کہ ان کو لمبا کہا جائے، ایسے لمبے نہیں تھے، تھوڑا چھوٹے تھے، لیکن پھر چھوٹے اتنے نہیں تھے کہ مشہور ہو جائے پستہ قد کہا جائے، نہیں، دونوں کے درمیان تھے، نہایتی حسین، کہ کوئی طول کا عیب لگ جائے، قصر کا عیب لگ جائے، ایسا
نہیں، لیس بالطویل ولا بالقصیر۔ حسن الجسم، آپ کا جسم نہایت خوبصورت تھا، اور خوبصورتی کی تعریف ہے ہر چیز کا معتدل ہونا، اعتدال پر ہونا، چاہے جتنا۔ خوبصورتی کا مطلب گورا رنگ سفید رنگ نہیں، بلکہ خوبصورتی کا مطلب ہے ہر چیز معتدل ہو۔ ایک بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، تو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ طبیعت تھوڑا سا اس سے متنفر ہو جائے، آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ یا بہت خوبصورت ہے لیکن دانت بڑے بڑے ہیں تو دیکھ کے ڈراؤنا لگے گا، تو معتدل نہیں۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ہو، اس کا نام ہے حسن۔ تو حسن الجسم، جسم کی ہر چیز کیا تھی؟ معتدل تھی، تو اسی وجہ سے پورا جسم معتدل کہا جائے گا، یعنی حسین کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل جسم والے تھے، آپ کا جسم خوبصورت تھا۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بال نہ تو بہت گھنگریالے تھے، نہ بالکل کھڑے کھڑے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، تھوڑا گھنگریالے تھے، تو دیکھ کر کے خوبصورت والے۔ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ، آپ کے بال نہ تو بہت گھنگریالے تھے اور نہ بالکل کھڑے تھے۔ اسمر اللون، آپ گندم گوں تھے، گوں مانے طرح، گندم کی طرح، گندم گوں تھے۔ بالکل سفید ہو تو بھی عیب ہو جاتا ہے، اور بالکل کالا ہو، سانولا ہو، وہ بھی عیب ہو جاتا ہے، بلکہ گندم گوں تھے۔ اسمر یہ اس میں تفضیل کے وزن پہ ہے، لیکن لون و عیب والا آ گیا تو لون و عیب کا ترجمہ کریں گے، اس میں ذاتی والا معنی نہیں آئے گا۔ اسمر اللون، گندم گوں تھے۔ اذا مشى يتكفأ، جب آپ چلتے تھے تو مضبوطی سے قدم رکھتے تھے، جمع جمع کے چلتے تھے، ناز و نخرے سے نہیں چلتے تھے۔ بعض لوگ چلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بہت ناز و نخرے سے چلتا ہے، جمع کے چلتے تھے، گرنے نہ پائیں، اس طرح اپنی چال چلتی تھی۔ یتکفؤ، تکفؤ کے معنی قدم کو جمع کے چلنا۔ اذا مشى یتکفؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قدم کے جماؤں کے ساتھ چلتے تھے۔ اس میں ہر بات جو کہی گئی ہے آپ کے تعلق سے تو آپ کی صفت ہے۔ ربعۃ، آپ کے قد کی صفت ہو گئی۔ طویل اور قصیر کی نفی کر کے بتایا صفت، عدم الطول و عدم القصر، تو عدیم الطول و عدیم القصر، عدیم بولا جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی ہمیشہ بیمار رہتا ہے تو کیا کہیں گے؟ دائم المرضی، دائم المریضی نہیں، دائم صفت ہو گئی تو مرض اس کا فاعل بن جائے گا، دائم المرض۔ ایسے ہی عدیم یہ صفت بن گئی تو عدیم القصر اور عدیم الطول، عدیم الطویل نہیں، عدم الطول تو وہ صفت ہی نہیں بنے گا، بلکہ وہ کیا بنے گا؟ زید عدل کی طرح مصدر کا مفہوم رکھے گا۔ تو ایک صفت یہ بتایا ربعۃ تھے، اسی کو دوبارہ کہا عدیم الطول و عدیم القصر۔ پھر یہ تیسری صفت ہے حسن الجسم، اور چوتھی صفت ہے کہ بال آپ کا جعد اور سبط نہیں تھا، تو یہ صفت آپ کے ساتھ وابستہ تھی، یعنی درمیانی صفت کے ساتھ آپ کا بال تھا۔ ایک دو تین، اسمر اللون چوتھی صفت، اذا مشى يتكفأ یہ پانچویں صفت۔ یہ صفت نحوی کے طور پر نہیں بیان کیا ہے، لیکن ایک صفت کو بیان کیا ہے مضمون کی شکل میں، جملے کی شکل میں، جملے شرطیہ کی شکل میں۔ تو اب یہ چار صفتیں آپ کی بیان کیا، ایک دو تین چار پانچ صفتیں، پانچ صفتوں پر مشتمل یہ حدیث ہے الحدیث الوصفی۔ تو اس طریقے سے جو اوپر الحدیث کی تعریف کیا تھا تو اس کے بالمقابل الخبر الاثر بیان کر کے الحدیث کو واضح کیا تھا۔ وہ بضدها تتبین الاشیاء،
اس کی ضد کے ذریعے وہ چیز واضح ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں بیان کرنا مقصود کیا ہے؟ حدیث کا، لیکن حدیث کی ضد میں یہ الخبر اور الاثر ہے، تو اس کو بھی بیان کیا۔ جیسے مثال کے طور پر بیان کرنا ہے آسمان کو، تو آسمان کو بیان کرنے کے لیے، آسمان کو واضح کرنے کے لیے کیسے واضح کریں؟ تو زمین کو بتانا پڑے گا کہ زمین پہ رہیے، آپ نیچے رہیے تو اوپر کی چیز دکھائیں۔ چھت کو بیان کرنا ہے تو چھت کو بیان کرنے کے لیے پھر زمین کو بھی بیان کرنا پڑے گا، اونچائی کو بتانے کے لیے اس کے نیچے جو چیز ہے اس کو بھی بتانا پڑتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضافیات، نسبتی چیزیں۔ نسبتی چیزوں کو بتانے کے لیے اس سے جو منسوب ہے اس کو بھی بیان کریں۔ چچا کو بتانے کے لیے بھتیجے کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ چچا اسی لیے کہتے ہیں کہ بھتیجا ہوگا تب وہ چچا کہے گا اس کو، اور بھتیجے کو بتانے کے لیے چچا کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ تو اضافیات میں دو چیزیں تو آ ہی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اضافیات کا مضمون ہے۔ گویا کہ حدیث جب بتایا تو حدیث کی وضاحت کے لیے الخبر والاثر کو بھی بیان کیا۔ اسی وجہ سے یہ اعتراض اگر ہو کہ اس کی مثالیں تو بیان نہیں کیا، تو اس کو بیان کرنا مقصود ہی نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ حدیث کی تعریف کرنا ہے، اور اس حدیث کو مزید واضح کرنے کے لیے، تعریف کو واضح کرنے کے لیے الخبر الاثر کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد پھر حدیث کی مثال دیا۔ حدیث میں 4 جز تھے، قولاً، فعلاً، تقریراً، صفتاً۔ تو ان چاروں کو مثال کے ذریعے واضح کر کے پورا سبق کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ الحدیث الصحیح۔ اور ہمارے سبق میں یہ نیا مضمون اب شروع ہو رہا ہے۔ تعریف الحدیث الصحیح، عنوان لگایا الحدیث الصحیح۔ اس کتاب کا اور فن اصول حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ایسے اصول و قواعد کو پڑھنا، جاننا جن کی مدد سے حدیث صحیح حدیث سقیم سے ممتاز ہو جائے، یا حدیث سقیم حدیث صحیح سے ممتاز ہو جائیں، یا حدیث صحیح اور حدیث سقیم دونوں نظر آنے لگے۔ دونوں، تو یہ کہنے کا صرف انداز ہے، مفہوم تینوں کا ایک ہی ہے کہ یہ پتہ چل جائے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث سقیم ہے۔ اسی کو ایسے کہتے ہیں حدیث صحیح حدیث سقیم سے ممتاز ہو جائے، یا یہ کہیں گے حدیث سقیم حدیث صحیح سے ممتاز ہو جائے، یا دونوں دیکھا تو ہم نے بتا دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث سقیم۔ اب حدیث صحیح بھی ایک اضافی مضمون ہے، حدیث سقیم بیان کرنا پڑے گا، اور حدیث سقیم ذرا بھی کم عیب ہو، زیادہ عیب ہو، کم علت ہو، زیادہ علت ہو، وہ سب کیا کہلائے گی؟ حدیث سقیم کہلائے گی۔ اب حدیث صحیح کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ کہیں گے، اردو میں جب بولا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اردو کا مضمون ذہن میں آتا ہے۔ اسی اردو کے مضمون کو لے کر کے عام طور پہ آدمی کیا کرتا ہے؟ عام طور پہ آدمی اعتراض کرنے لگتا ہے کہ حدیث صحیح، حدیث غلط، کیسے حدیث صحیح غلط ہوتی ہے؟ تو اردو کے اعتبار سے وہ نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کی مستقل اصطلاح ہے جس کو یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ صحیح یہ عربی لفظ ہے، اور عربی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر، اس اصطلاح کے اندر یہ مضمون ڈال دیا گیا ہے۔ جیسے ضربہ کے اندر مارنے کا معنی لن ڈالا ہے، اکلا کے اندر کھانے کا معنی ڈالا ہے، ایسے قلنسوۃ کے اندر ٹوپی کا معنی ڈالا ہے، ایسے الحدیث الصحیح کے اندر کیا کیا مضمون ہے، کیا کیا معنی ہے، وہ محدثین کی اصطلاح میں کیا کیا داخل کیا گیا ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تعریف الحدیث الصحیح، حدیث صحیح کی تعریف۔ هو المسند المتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه من غیر شذوذ ولا علت۔ یہ تعریف کی ہے۔ اس میں لغوی معنی کے اعتبار سے ترجمہ ہم کر لیں گے، لیکن وہ لغوی معنی یاد ہی نہیں ہے، وہ مراد ہی نہیں ہے۔ لغوی معنی کرنے سے کچھ پلے نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ مراد نہیں ہے، اصطلاحی معنی مراد ہے۔ حالانکہ لغت کا دخل ہے، لیکن جو محدثین نے مراد لیا ہے وہ بتائیں گے، اسی لیے یہاں سے لے کر کے سب کی پوری شرح کریں گے، پھر عدالت اور ضبط کی شرح کریں گے۔ چنانچہ
یہ تعریف ہے، اور اس تعریف کے الفاظ کو بھی رٹ لینا چاہیے عربی میں۔ تعریف الحدیث الصحیح، حدیث صحیح کی تعریف، هو المسند المتصل اسنادہ، حدیث صحیح وہ ایسی حدیث ہے جو سند والی ہو، مسند سند والی ہو۔ ایک حدیث ہے ہمارے پاس لیکن حضور تک اس کی سند آدمی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کس نے کہا، تو الحدیث المسند نہیں، سند والی نہیں، سند معلوم ہی نہیں ہے اور تلاش کریں کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے تو وہ مسند نہیں، صحیح کے اندر وہیں سے نکل جائے گی بات، ٹھیک ہے، صحیح حدیث سے صحیح نہیں ہے۔ هو المسند، حدیث صحیح وہ ایسی حدیث ہے جو سند والی ہو، المتصل اسنادہ، یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو، اسناد جمع اسانید، تو المتصل سندہ بھی کہہ سکتے، المتصل سندہ، کیونکہ سند اور اسناد دونوں مترادف ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اسناد کہنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جس کا سند بیان کرنا متصل وہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے استاذ نے مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بیان کیا، تو بیان کرنا، سند بیان کرنا اسناد کہلاتا ہے۔ تو سند میں وہ مضمون نہیں آئے گا، اسناد مصدری معنی ہے سند بیان کرنا، اور سند یہ کیا ہے، ایک مجرد لفظ ہے، تو مجرد میں کیا ہے، مصدر کا معنی، مصدر جامد لفظ ہے وہ، تو جامد میں مصدری مفہوم نہیں آئے گا۔ حدیث صحیح وہ ایسی حدیث ہے جو سند والی ہو، جس کا سند بیان کرنا متصل ہے، جس کی سند متصل ہے، بیان کیا فلاں استاذ نے، پھر انہوں نے اپنے استاد کو بتایا، انہوں نے اپنے استاد کو بتایا، اس میں ایک استاد کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے دادا کو بیان کر دیا، استاد اور استاد کو بیان کر دیا، تو المتصل نہیں ہے، بلکہ ایک سند ایک راوی چھوٹ گیا ہے۔ تو حدیث صحیح وہ ایسی سند ہے، وہ ایسی حدیث ہے جو سند والی ہو، جس کا سند بیان کرنا متصل ہو، بنقل العدل الضابط، عادل آدمی کے نقل کرنے سے، ضابط جو محفوظ کرنے والا ہو، قوت حافظہ والا ہو، ضابط کے معنی ضبط کرنے والا، یاد کر لینے والا ہو، صحیح غلط صحیح ملا دینے والا نہ ہو۔ بنقل العدل الضابط، عادل اور حافظے کے قوی شخص کے نقل کرنے سے، عن العدل الضابط، عادل آدمی، عدل یہاں مصدر ہے اسم فاعل کے معنی، عادل آدمی اور قوت حفظ والے آدمی سے، یعنی یہ ہمارے سامنے جو استاذ تھے ہمارے، وہ بھی کیا تھے، عادل تھے، ضابط تھے، اور ان کے جو استاذ تھے وہ بھی کیا تھے، عادل اور ضابط، اور ان کے جو استاذ تھے وہ بھی کیا تھے، عادل اور ضابط۔ تو یہ کہنے عن العدل الضابط الی منتہاہ، اس کے منتہا تک، اس کا منتہا حد کہاں تک جائے گی، صحابہ تک جائے گی، الی منتہاہ، استاد کے استاد، استاد کے استاد، یہاں تک کہ تابع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہی ہے، من غیر شذوذ ولا علت، بغیر شذوذ کے، تو کسی ایک ہی آدمی نے نقل کیا ہو، شاذ ہے، شاذ کہتے ہیں کم ہو، جو شذ اقل، بغیر شذوذ کے، بغیر کمی کے، ولا علت، اور بغیر کسی عیب کے، تو عیب بھی یہاں اصطلاحی ہے مراد ہے، اور شذوذ یہاں اصطلاحی ہے، لیکن تھوڑا مفہوم کے قریب ہو جائے گا ترجمہ کرنے سے، لوگوں معنی جان لینے سے، کہ بغیر کسی علت کے اور بغیر کسی عیب کے، من غیر شذوذ ولا علت۔ یہاں تک یہ تعریف مکمل ہو گئی ہے، اب جو ہے اس کی تشریح کریں۔ وَيُمْكِنُ تَسْهِيلًا عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَن نَّقُولَ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي حَوَى الشُّرُوطَ التَّالِيَةَ، اب جو بیان کیا ہے اس میں
تعریف میں اسی کو اب کھول کر کے اپنے انداز میں شرح کر رہے ہیں. جیسے میں نے ترجمہ کیا، پھر میں نے اپنے انداز میں آپ کے سامنے کہا، تو اب یہ اپنے انداز میں یہ بیان کریں گے کہ حدیث صحیح ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں 5 شرطیں پائی جائیں، اور 5 شرطیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. یہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا اور 20 منٹ کا یہ آڈیو تیار ہو گیا. اللہ تعالی ہم کو اس سے نفع پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.